ذی الحج کا پہلا عشرہ، ذی الحج کا پہلا عشرہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اور آخر میں میرے رب نے اپنے جلال میں آ کے نا قسم اٹھا لی کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان 10 راتوں میں جو مجھ سے جو مانگے گا وہ دوں گا۔ دولت، رزق، عزت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، خیریں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں، اولاد، کامیابی، جو بھی لوگوں کو خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے، میں نے یہ دیکھا ہے۔ اور بہت تجربہ، بارہا تجربہ اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات اور تجربات میں۔ آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے۔ آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ توجہ سے، دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، خوشحال بھی کیسی ہو؟ خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو۔ بالکل ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے عطا کرتا ہے۔ لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا۔ اب تسبیح خانے میں آنے کے بعد عید پڑھتا ہوں۔ اس کو میں نے بہت لوگوں کو بتایا اور بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے۔ میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے۔ فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت، بس آسان آپ کو طریقہ بتا دیں۔ فجر کے 1 گھنٹے کے بعد کیا؟ اشراق کے نفل، ٹھیک، اور اشراق سے 1 گھنٹے کے بعد چاشت کے نفل۔ دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ ہاں جی، کم از کم 4 نفل ہوتے ہیں۔ وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ۔ ایک اور چیز آپ کو دوں گا، حدیث میں آتا ہے، اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ کو ایک اور تحفہ دے رہا ہوں، بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ، چنگاری، آگ جلائے نا آگ، اس میں سے ایسے ایک چھوٹی سی چنگاری اوپر جاتی اور بجھ جاتی ہے۔ 2018 آیا، پلکوں میں گزر گیا، 19 آیا اور ایک مہینہ بھی گزر گیا، اور باقی 11 مہینے رہ گئے، اور اس میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت، دنوں کی برکت، زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا، تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو، سنیں غور سے۔ عمر صحت مند چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں، یا مختصر وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ، ان کا مزاج تھا کہ جب خط ان کا مرید ان کو لکھتا تھا تو اسی خط کی بیک پہ مختصر سا جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے۔ اب ذرا جواب سنیں، سوال
کہ مرشد آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ نفی اسبات، 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک، 1.25 لاکھ دفعہ استغفار، 10 پارے قرآن کے، 100 نفل، یہ معمولات۔ وہ پرائمری کے ٹیچر بھی تھے، مسجد میں 5 وقت کے امام بھی تھے۔ تو میں نے اصل میں انہیں اکٹھا جا کے انہیں ہم نے ملنا تھا، تو وہ بھی آ گیا، مجھے کہنے لگا چلیں، میں کہ ٹھہرو، ایک بابے سے ملنے جا رہے ہیں، پہلے اس بابے کی کہانی ٹھیک کر لیں۔ تو میں نے اسے ایک وظیفہ لکھ کے دیا، میں نے کہا یہ وظیفہ آپ پڑھیں اور آپ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے یہیں پڑھیں، عشاء ہو جائے نا یہیں رہیں، یہیں کہیں لیٹ جائیے گا، موسم گرمی کا تھا، میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ صبح ہو جائے یہیں رہیے گا، اب پریشان نہ ہونا، اس وظیفے کو نہ چھوڑیے گا، انشاءاللہ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، خالی برتن خالی بھانڈا ہوں، اس کریم کے نام کی لاج رکھ لیتا ہوں، وہ میرے اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے، میں اسی پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہوں، اور اپنے نام کی وہ لاج رکھ لیتا ہے، اور وہ کام لوگوں کے ہو جاتے ہیں، نام جو اس کا ہوا۔ دوسرے لفظوں میں لوگ میرے دروازے پہ آتے ہیں، میرا در خالی ہے، اس کا در بھرا ہوا ہے، میں اپنے خالی در سے اس کے بھرے در پہ بھیج دیتا ہوں، اور ویسا کریم ہے اپنے نام کی لاج رکھتا ہے اور اپنے بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے، بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے۔ تو میرا دل تو ویسے ہی خالی تھا، میرا در تو ویسے ہی خالی تھا۔ خیر وہ پڑھتا رہا، اچھا وہ صاحب جو تھے جن سے ملنا تھا وہ اسی مسجد کے نمازی تھے، ان کا گھر قریب تھا، وہ دن کی 1-2 نمازیں وہیں پڑھ لیتے تھے۔ ہم چلے گئے، میں اپنے چچا سے ملا، اسے باتیں خیر کرتے کرتے، ایک دفعہ کی بات ہے، کوئی 5-6-7 مہینے کم و بیش کچھ عرصہ گزرا، وہ صاحب مجھے ملنے آئے، جو صاحب جن کو لے کے میں نے اپنے چچا سے ملنا تھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو سے۔ تو میں نے ایسے کہا، میں نے کہا وہ چاچے کا کیا حال ہے جس کو گھر سے اولاد نے نکال دیا تھا؟ مجھے کہنے لگا آپ پوچھیں نہیں، اس سے خود ملیں جو آپ کو کہانی سناتا ہے، وہ تو آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اسے بعد میں پتا چلا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابکری والے ہیں، اور وہ کہنے لگا اس نے بعد میں پتا چلا وہ تو آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت زبردست گھر والے محبت کر رہے، پیار کر رہے، اب کوئی نہیں کہتا مکان لکھ دیں، اس کے ساتھ محبتیں ہیں، پیار ہے۔ تو آپ نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں نے تو ایک قرآن پاک کی دعا تھی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بس اصل میں بات یہ ہے، اس کے اندر اس وقت چونکہ درد تھا، ساری عمر کی کمائی اولاد تھی، ساری عمر کا کمائی گھر تھا، وہ درد تھا، اور اس نے درد سے پڑھا، اور رب کو درد مطلوب ہے، الفاظ مطلوب نہیں ہے۔ ایک ہے الفاظ، ایک ہے درد۔ الفاظ میں برکت ہے، طاقت ہے، میں الفاظ کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر الفاظ کے ساتھ درد ہو پھر وہ الفاظ تیر بن جاتے ہیں اور جا کے نشانے پہ لگتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لیں، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے، اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمائے جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ کہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔
नूरी लुकमे का असर यह है, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं।